وہ ایمان والے بھائی جو روزہ نہیں رکھتے، ان کی پھر دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ایمان والے بھائی ہیں جن کو کوئی واقعی عذر ہے اور اس عذر میں شریعت نے ان کو کنسیشن دی ہے، اس کنسیشن کا فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ اور روزہ چھوڑ رہے ہیں، لیکن ساتھ میں ان کو افسوس ہے اگر ہمیں یہ عذر نہ ہوتا، یہ رکاوٹ نہ ہوتی، یہ پریشانی نہ ہوتی تو ہم ضرور روزہ رکھتے، اس عذر کی وجہ سے، اس رکاوٹ کی وجہ سے ہم روزہ چھوڑ رہے ہیں، افسوس ہم روزہ چھوڑ رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جناب بیمار انسان۔ لیکن بیماری کی کچھ قسمیں وہ ہیں جن میں روزہ رکھنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، تو اس بیمار کے لیے کنسیشن نہیں ہے، اور بیماری کی وہ قسمیں وہ ہیں جن میں واقعتاً روزہ رکھنے کی وجہ سے پریشانیاں آئیں گی، اور یہ آدمی یا تو خود کو تجربہ ہوتا ہے یا ڈاکٹر کہے گا۔ اگر معالج یہ کہتا ہے کہ آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی بیماری میں اضافہ ہوگا، یہ پریشانی ہوگی، یہ ہوگا، تو ایسے بیمار کو قرآن نے خود اجازت دی، فَمَنْ كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، آپ میں سے جو بیمار ہوگا یا سفر میں ہوگا اور وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا ہوگا تو وہ روزہ چھوڑ دے اور اتنے روزے بعد میں رکھ لے گا۔ تو بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، یہ مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی ہے۔ نمبر دو، وہ بوڑھا انسان جو بظاہر بیمار تو نہیں ہے لیکن بڑھاپے کی سطح کو پہنچ گیا ہے کہ اس کو ہر تھوڑی دیر کے بعد کھانا چاہیے، چاہے تھوڑا سا ہی کھائے، مگر اگر وہ کھائے گا نہیں تو بے ہوش ہو جائے گا، گر جائے گا، اور اس کو کہتے ہیں شریعت کے ٹرم شیخ فانی۔ ایسا بوڑھا انسان جو بالکل آخری مرحلوں تک پہنچ گیا ہو، بدن میں ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اور ہر تھوڑی دیر بعد اس کو تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ کھانا پینا چاہیے، تو ایسا ہی، اور آگے امید بھی نہیں ہے کہ یہ صحت یاب ہو کر کے روزہ رکھنے کے قابل بن جائے گا، تو ایسے بڑھاپے میں بھی روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے۔ پہلی والی قسم جس میں عام بیماری ہے، روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، مگر ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی، ان کا کوئی بدلہ نہیں ہے، ان کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو بوڑھا انسان ہے جو روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے اور آئندہ بھی امید نہیں ہے، یا اگر کوئی آدمی کسی ایسی بیماری میں ہے جو اس وقت بھی ٹھیک نہیں ہو رہی اور آئندہ بھی ٹھیک ریکور ہونے کی امید نہیں ہے، اور ڈاکٹر نے کہا اب تو آپ ساری زندگی اسی بیماری کے ساتھ آپ گزاریں گے، یہ آپ کو ختم ہونے والی نہیں ہے، اور آپ روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، کبھی بھی نہیں رکھ سکتے، ان انسانوں کو روزوں کے بدلے میں فدیہ دینے کی اجازت ہے، اور وہ فدیہ ہوتا ہے ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر۔ اب یہ صدقہ فطر حساب لگایا جاتا ہے تو کبھی یہ صدقہ فطر ہوتا ہے 50 روپیہ، کبھی ہوتا ہے 60 روپے، کبھی ہوتا ہے 70 روپے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بازار میں چیزوں کا ریٹ کیا ہے، آٹے کا اور گندم کا اور جو کا ریٹ کیا ہے، اس ریٹ کو سامنے رکھ کر کے پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس سال کے ریٹ کے مطابق صدقہ فطر اتنا ہے، تو جتنا صدقہ فطر ہوگا اتنا صدقہ فطر اس کو ادا کرنا ہوگا ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر۔ کم سے کم وہ کیا ہوتا ہے، 1.25 کلو آٹے کی قیمت ایک صدقہ فطر کے بدلے میں دینی چاہیے، اور آٹا بھی وہ جو بازار کا ملتا ہو، بازار کا آٹا، راشن گھاٹ کا آٹا نہیں۔ زیادہ افضل یہ ہے کہ اس سے زیادہ فدیہ دیا جائے۔ یہ ان بھائیوں کے لیے حکم ہے کہ جو بھائی روزہ چھوڑ رہے ہیں بوجہ بیماری کے اور آئندہ روزہ رکھنے کی وہ ان کے اندر صلاحیت پیدا ہونے کی امید نہیں ہے۔ اس کی تیسری والی قسم ہے وہ خواتین جو روزہ چھوڑنے کی ان کو اجازت دی گئی، یا تو اس وجہ سے کہ وہ حالت حمل میں ہیں، یا اس وجہ سے کہ وہ ارضاع کا عمل کر رہی ہیں، بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، یعنی وہ خواتین جو پریگننسی میں ہیں اور وہ خواتین جو بچوں کی فیڈنگ کر رہی ہیں، ان خواتین کو روزہ چھوڑنے کی اجازت خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ الحامل والمرضع، حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی خاتون اگر روزہ رکھنے سے مشکلات محسوس کر رہی ہیں تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور یہ روزے کے بعد میں قضا کرنی ہوگی۔